من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلی اہل بیتہ الاطیبین الانجبین بہم نتولی ومن اعدائہم نتبرأ الی اللہ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حضرت زہرا فرماتی ہیں کہ جو لوگ امام حسین پہ گریہ کرتے ہیں اور امام حسن پہ نہیں، گلہ کرتی ہیں، یہاں پر فرماتی ہیں کہ جس نے جو حسین پر رویا اور جو حسن پر روتا ہے وہ جو ہے ہماری یاد میں رہتا ہے، اور جو حضرت زینب پر روتا ہے اس نے دونوں حسن اور حسین دونوں پر گریہ کیا۔ مجلس زینب کبریٰ کی یاد میں برپا ہوئی ہے۔ حضرت زینب جو کہ صبر کا پیکر ہیں، تحمل کا پیکر ہیں، ایک لحاظ سے معصوم بھی ہیں کہ اگر معصوم نہیں ہوتی تو بار امامت جو ہے ان کو نہیں دیا جاتا۔ یعنی امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے اور پھر یہ کاروان مدینے تک پہنچنے تک جو تمام جو امامت کے جو امور تھے حضرت زینب کے دوش پر تھے، تو حضرت زینب اگر معصوم نہ ہوتی تو یہ اسائنمنٹس بھی ان کو نہ ملتے۔ تو کئی مناسبتیں ہیں، ایک تو شہادت حضرت زینب کی، پھر نیمہ رجب بھی ہے، میلاد امیر المؤمنین کی مناسبت بھی ہے، تو تقریباً تمام ان موضوعات کو ٹچ کرتے ہوئے انشاءاللہ اس مجلس کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے۔ امیر المؤمنین علی علیہ السلام سے توسل کے کئی طریقے ہیں، اور ہمارے پاس جو اثاثہ جو خداوند متعال نے ہمیں دیا ہے دعا کا ہے، توسل کا ہے، اور دعا کے لیے بھی قرآن میں کئی جگہ اس کا ذکر ہوا ہے کہ اگر دعا نہیں ہو کسی کی زندگی میں، تمہارا رب، تمہارا خدا جو ہے تمہاری طرف توجہ بھی نہیں کرے گا، کہ دعا ہی کے ذریعے جو ہے انسان کو خدا کی توجہ ملتی ہے، دعا ہی کے ذریعے انسان جو ہے خدا سے کنیکٹ ہوتا ہے۔ لولا دعاؤکم ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، کہ میرا رب، رسول اللہ فرماتے ہیں آیت قرآن کی، کہ میرا پالنے والا میرا رب جو ہے تمہاری طرف توجہ بھی نہیں کرے گا اگر دعا نہیں ہوگی زندگی میں۔ یا مثلاً ان لہ معیشۃ ضنکا، یعنی جس کی زندگی میں یاد خدا نہیں، جس کی زندگی میں دعا نہیں، اس کے لیے آگے والی زندگی بھی جو ہے بہت ہی سخت اور کٹھن ہوگی۔ تو دعا ضروری ہے، دعا ہی سے انسان کی ارزش ہے، دعا ہی سے انسان کی ورتھ اور ویلیو پائی جاتی ہے، اور اسی دعا میں جو توسلات ہمارے پاس پائے جاتے ہیں یہ بھی اسی کی آف شوٹ ہے۔ مثلاً امام موسیٰ بن جعفر سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کی کوئی حاجت ہو اور آپ چاہتے ہوں کہ خداوند متعال آپ کو اس دعا آپ کی پوری کرے، بر لائے، تو وہاں پر آپ کہیں اس طرح کہ اللہم انی اسألک بحق محمد وعلی فإن لہما عندک شأنا من الشأن، خدایا محمد کا واسطہ، حضرت علی کا واسطہ، کہ جو شأن جو خدا نے ان دونوں کو دیا ہے اس کے نزدیک، وقدرا من القدر، اور جو قدر اور جو منزلت خداوند متعال نے ان دونوں کو دی ہے، فبحق ذلک الشأن وبحق ذلک القدر، اس قدر اور اس شأن کا واسطہ، ان تصلی علی محمد وآل محمد، کہ تو جو ہے صلوات بھیج
درود بھیج محمد اور آل محمد پر، اور میری یہ خواہش ہے اس کو تو پوری کر۔ یعنی واسطہ بھی دیا رسول اللہ کا، امیر المؤمنین کا، واسطے کے بعد ان کی منزلت کا، ان کی قدر کا، اور پھر درخواست خدا سے یہ کی کہ خدا تو ان پر جو ہے تو درود و صلوات بھیج، اور یہ میری خواہش کو تو برلا۔ حضرت یعقوب کے لیے، حضرت یوسف کے لیے یہ ملتا ہے کہ جب وہ زندان میں تھے، کافی پریشان تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ ان کی بھی کوئی دعا پوری ہو، تو انہوں نے بھی توسل کیا اسی زندان میں سے، اور کہتے ہیں کہ خدایا میرے والد یعقوب کا واسطہ کہ میری اس مشکل کو تو آسان فرما۔ فوراً جبرائیل نازل ہوئے اور خدا کا پیغام لے کر آئے کہ یعقوب کا واسطہ کیا انہوں نے، یعقوب کا واسطہ کیوں؟ خدا نے ان کو 10 بیٹے دیے، اس میں سے ایک بیٹا جو ہے وہ کھو گیا، غائب ہو گیا، اور اتنا روئے 40 سال تک کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئی، تو کیا انہوں نے، ان کا واسطہ کیوں؟ تو حضرت یوسف فرماتے ہیں تو میں کس طرح دعا مانگوں؟ جبرائیل نے سکھایا کہ اگر دعا بھی مانگنی ہے تو کہو کہ بحق محمد وعلی و فاطمہ والحسن والحسین، ان کا واسطہ۔ اگر واسطہ بھی دینا ہے خداوند متعال کو تو ان کا واسطہ دیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی ان کی کوئی خواہش ہوتی تھی، ان کی کوئی دعا ہوتی تھی، تو وہ امیر المؤمنین کا واسطہ دیتے تھے۔ اور یہ ملتا بھی ہے کہ مثلا ایک جگہ پر جب عائشہ رسول اللہ کو ڈھونڈنے گھر میں نظر نہیں آئے، وہ تو دیکھا تمام حجروں میں کہیں پر بھی نہیں تھے، کہا کہ چھت سے جو ہے وہ آواز آ رہی ہے، تو میں گئی اوپر، دیکھا کہ رسول اللہ ہیں، وہ ایک ایسی کیفیت میں جو کہ رکوع اور سجدے کے درمیان گھٹنے اپنے برہنہ کیے ہوئے، ہاتھ اپنے اٹھائے ہوئے آسمان کی طرف دعا مانگ رہی تھی کہ الہی، رسول اللہ دعا مانگ رہے تھے کہ الہی بحق علی۔ انہوں نے کہا عائشہ نے کہ یہ کیا کہ بحق علی کیوں؟ فرماتے ہیں رسول اللہ کہ میں نے آسمانوں میں دیکھا، نظر دوڑائی، کوئی علی سے بہتر وہاں نظر نہیں آیا، زمین پر نظر دوڑائی، وہاں پر بھی علی سے بہتر کوئی نظر نہیں آیا، تو میں نے واسطہ بھی دیا، تو علی کا واسطہ دیا تاکہ میری یہ خواہش اور میری حاجت جو ہے یہ پوری ہو۔ ابن ابی الحدید جو کہ مفسر نہج البلاغہ ہیں، سنی ہیں، وہ جو ہے رپورٹ کر رہے ہیں کہ امیر المؤمنین سے، امیر المؤمنین آئے رسول اللہ کے پاس، آ کر فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ میرے لیے جو ہے آپ طلب مغفرت کیجئے، مغفرت کی دعا کیجئے۔ رسول اللہ فوراً کھڑے ہوئے، 2 رکعت نماز پڑھی، اور نماز کے فوراً بعد ہاتھ اٹھا کر خداوند متعال کی بارگاہ میں فرماتے ہیں کہ اللہم بحق علی عندک اغفر لعلی، کہ خدایا علی کا واسطہ جو کہ سب سے، علی کا واسطہ جو تیرے نزدیک قریب ہے، علی کی مغفرت فرما۔ تو واسطہ بھی دیا امیر المؤمنین کا خداوند متعال کی بارگاہ میں امیر المؤمنین کی مغفرت کے لیے۔ یہاں پر جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے کہا رسول اللہ سے یہ کیسی دعا تھی کہ واسطہ بھی دیا علی کا اور دعا بھی مانگی علی کے لیے، کیونکہ جب میں دیکھتا ہوں اس کائنات میں کوئی علی سے بہتر ہے ہی نہیں، اسی لیے علی کا واسطہ دیتا ہوں۔ یہ بھی جو ہم لوگ یہ اعمال لیلۃ القدر میں قرآن کو سر پر رکھ کر کہتے ہیں کہ اللہم ائمہ کا جو واسطہ دیتے ہیں کہ بے محمد بعلی بفاطمہ، 10 مرتبہ جو تکرار کرتے ہیں، وہ بھی یہی ہے۔ یہ طریقہ جو ہے خداوند متعال نے ہمیں سکھایا کہ اگر کوئی دعا ہے، اگر کوئی خواہش ہے، اگر کوئی حاجت ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ پوری ہو، تو واسطہ دیں محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اسی طرح امیر المؤمنین کا بھی اور بھی طریقے ہیں، مثلا اگر آپ کا کوئی متوسل ہونا چاہتا ہے امیر المؤمنین سے، نماز فجر سے کچھ پہلے 2 رکعت نماز پڑھے پوری توجہ کے ساتھ، اور جب نماز تمام ہو جائے تو اس وقت 40 مرتبہ سجدے میں یہ دعا کہے کہ اللہم انی اسألک بروح علی ابن ابی طالب الذی ما اشرک باللہ طرفۃ عین ان تقضی حاجتی۔
کہ خدایا روح علی ابن ابی طالب کا واسطہ، جو کہ ایک آن اور ایک لمحے کے لیے بھی انہوں نے شرک نہیں کیا، یعنی خداوند متعال کی ذات پر میں چاہتا ہوں کہ علی کا واسطہ، ان کی روح کا واسطہ، کہ میری اس مشکل کو تو آسان فرما۔ 40 مرتبہ اس جملے کو جو ہے سجدے میں تکرار کریں۔ تو یہاں پر بھی امیر المومنین کا واسطہ، اگر اتنا لمبا جملہ کہنا آپ کے لیے مشکل ہے تو ایک دفعہ ذہن میں رکھ لیں اس کو، پھر وہی بحق بعلی 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 بحق علی کا جو ہے اپنی دعا مانگیں۔ اور اگر چاہتے بھی ہیں کہ دعا اپنی قبول ہو تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ دوسروں کے لیے دعا کریں۔ جب دوسروں کے لیے دعا کریں گے تو آپ کی اپنی دعا بھی جو ہے وہ خداوند متعال قبول فرماتا ہے۔ تو تمام ان سلسلے میں دعاؤں کا جو سلسلہ ہمارے پاس ہے، متوسل ہونا امیر المؤمنین سے یا اہل بیت علیہم السلام سے، یہ بھی جو ہے طریقہ ہمیں خداوند متعال ہی نے ہمیں بتایا، کہ وہ جو قرآن کی آیت ہے، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، یعنی خدا کا تقوی اختیار کرو اور خدا سے قریب ہونے کے لیے وسیلے کو بھی اختیار کرو۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، سیک the means of nearness، یعنی جو خدا سے نزدیک ہونے کے جو مختلف وسیلے اس نے بنائے ہیں، اس میں سے جو بہترین اور سب سے مضبوط وسیلہ ہے یہی اہل بیت علیہم السلام کا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے انسان جو ہے خدا پر توکل بھی رکھے، یقین رکھے کہ مثلا بھی ان قریب بھی ہمارے پاس یہ عید مبعث بھی آنے والی ہے 27 رجب کو۔ عید مبعث میں اور پھر وہاں پر وہ معراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے، جہاں پر جب جاتے ہیں رسول اللہ تو کافی طویل گفتگو ہوئی ہے، جسے حدیث معراج کے نام سے علماء نے اسے سیو کیا ہے۔ تو وہاں پر خداوند متعال جو ہے رسول اللہ کی تعلیم دیتا ہے، اور جب پہلا جملہ جو فرماتا ہے اس حدیث معراج میں فرماتا ہے کہ لیس شیء عندی افضل من التوکل علی والرضا بما قسمت، یعنی کوئی چیز میرے نزدیک جو ہے توکل سے بہتر نہیں اور رضا سے بہتر نہیں۔ رضا بھی یعنی جو خداوند متعال نے جو تقسیم کیا ہے، اور جو رضا ان سے جو ہے ہمیں راضی رہنا۔ تقسیم سے مراد یعنی جو قدر جو ہے، یعنی ہر جو چیز جو دی گئی ہے لوگوں کو، کچھ کو زیادہ کچھ کو کم، کچھ کو صحت کچھ کو جو ہے بیماری، کچھ کو حیات کسی کو موت، اور کسی کو پریشانی کسی کو نہیں، کسی کو مالدار کسی کو فقیر، یہ سب جو ہے یہ خداوند متعال کا جو ہے یہ حکیمانہ اور عادلانہ نظام ہے۔ اور اس پر جو ہے ہمیں یقین رکھنا ہے کہ خداوند متعال حکیم ہے، عادل ہے، عالم ہے، وہ جانتا ہے کہ کس کو کب اور کتنا اور کہاں پر دینا چاہیے۔ یعنی یہ کہ جب ہم دیکھیں کہ کسی کو زیادہ دیا دیکھ کر ہم لوگ جو ہیں وہ اپسیٹ ہو جائیں کہ وہاں پر بہت دیا، یہاں پر نہیں دیا، وہاں پر کم دیا، یہاں پر زیادہ دیا، اسے شفا دی، اسے بیماری دی، اسے موت دی، اسے حیات دی، اسے اولاد دیا، ان کو اولاد نہیں دی۔ ان چیزوں پر جو ہے ہمارا کام ہی نہیں ہے، ان کے بارے میں سوچنا بتانا ہمارا کام ہی نہیں ہے، کیونکہ تقدیر ایک ایسے وجود نے دی ہے یہ کہ خود ہی جو ہے عالم بھی ہے، حاکم بھی ہے، حکیم بھی ہے، عادل بھی ہے، جانتا بھی ہے کہ کتنا مجھے دینا چاہیے۔ اگر بہت زیادہ دے گا تو میں اسے مس یوز کروں گا، تو میری کیپیسٹی ہی نہیں ہے اس کو برداشت کرنے کی۔ ایک کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا خدا سے کہنے لگا، خدایا مجھے جو ہے بہت سارا پیسہ دے دے، ایک ٹرک بھر کے جو ہے نوٹ دے دے تاکہ میں خوش رہوں۔ خداوند متعال فرماتا ہے کہ ٹھیک ہے، میں دے تو دوں گا تمہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ اس طرح کی اولاد بھی دوں گا، اس طرح کی پریشانیاں بھی دوں گا، اس طرح کی بیماریاں بھی دوں گا ساتھ میں اس کے۔ کہتے ہیں کہ نہیں، بس مجھے ایک پک اپ بھر کے جو ہے نوٹ دے دے۔ دے دوں گا، لیکن ایک بیٹی بھی دے دوں گا جو کہ بیماریاں ہوں گی، ٹکلی ہوگی، اور پھر اس کے اندر بھی پرابلمز ہوں گے۔ کہا کہ نہیں، بس ایک بریف کیس ہی بھر کے دے دے مجھے پیسے۔ کہا کہ دے دوں گا لیکن انسٹالمنٹس میں۔
آہستہ آہستہ تمہاری پوری زندگی میں تمہیں ملتا رہے گا۔ رزق اسی طرح ہے کہ خدا نے وعدہ کیا ہے ہر ایک کو دے گا، ہر ایک کو ملے گا، اور وہ دیتا بھی رہا۔ حتیٰ یہ بھی ملتا ہے اس حدیث قدسی میں کہ حضرت موسیٰ سلام اللہ علیہ بہت زیادہ جو ہے ایک دن پریشان تھے، بہت زیادہ اپسیٹ، اور اس وقت جب گفتگو ہوئی خدا سے تو خدا فرماتا ہے کہ اس اپسیٹ ہونے کی وجہ کہا کہ یہ فرعون ناک میں دم کیا ہوا اس نے۔ خدا نے فرمایا کہ میں کیا کروں، تم بتاؤ موسیٰ۔ حضرت موسیٰ فرماتے ہیں کہ جو رزق و روزی دی ہے اس کو لے لے، کھانا پانی بند کر دے، غرق کر دے، موت دے دے، مار دے۔ خدا نے جواب دیا کہ یہ تو میں ہرگز نہیں کروں گا، جب تک میں خدا ہوں میں اس کو دیتا رہوں گا، رزق بھی اس کا دوں گا، پانی بھی اس کو دوں گا، کھانا بھی اس کو دوں گا، پیسہ بھی اس کو دوں گا، جب تک میں خدا ہوں۔ یعنی وہ دشمن ہو یا دوست، خدا کا ماننے والا ہو یا بے دین، خداوند متعال جو کہ حکیم ہے، جو کہ عادل ہے اور جو جانتا ہے، وہ جو ہے وہ ہر ایک کا جو ہے اس نے انتظام کیا ہوا ہے۔ یہ جو ہم لوگ بار بار کہتے ہیں کہ رحمان، رحمان یعنی سب کے لیے، یعنی کافر کے لیے بھی، مومن کے لیے بھی، بے دین کے لیے بھی، بادین کے لیے بھی، مومن کے لیے بھی، متدین کے لیے بھی، اور جو ملحد اور مشرک ہے اس کے لیے بھی خدا رحمان ہے۔ رحیم یعنی مومنین کے لیے خاص، یعنی شیعیان حیدر کرار کے لیے خاص، خداوند متعال کی رحمت ہے، اور وہ رحمت بھی جو ہے وہ انسان کو جو ہے زیادہ اس کو نظر آئے گی موت سے، یعنی موت ان کے لیے آسان ہے، اس کے بعد کے مراحل ان کے لیے آسان ہیں، مشکلات ان کے لیے وہاں پر نہیں ہیں۔ وہ جو ہے رحیمیت اور خدا کی خاص جو رحمانیت ہے وہ مومنین کے لیے ہے، جس کا نام رحیمیت، وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا۔ تو خداوند متعال پر ہمیں جو ہے توکل کرنا چاہیے۔ اور پھر حدیث قدسی میں خداوند متعال فرماتا ہے کہ انتم کالمرضی ورب العالمین کالطبیب، کہ تم سب کے سب جو ہو بیماروں کی مانند ہو، رب العالمین جو ہے وہ کالطبیب، طبیب کی مانند ہے، فزیشین ڈاکٹر کی مانند۔ اب یہ ڈاکٹر جب فرض کریں کسی راؤنڈز پر آتا ہے کسی وارڈ میں، وہاں پر ڈھیر سارے پیشنٹس ہیں، 30-40 پیشنٹ وارڈ میں، ہر ایک پیشنٹ کو ڈاکٹر دیکھتا ہے، ایک جو ہے معائنے کے بعد کہتا ہے کہ تم جو ہے نیل بائی ماؤتھ کچھ بھی نہیں کھا سکتے، دوسرے کو دیکھا کہا کہ شوگرز نہیں کھا سکتے، تیسرے سے کہا کہ بلڈ پریشر زیادہ ہے تو یہ غذا نہیں کھا سکتے، اس سے کہا نمک نہیں لے سکتے، اس سے کہا تم سب کچھ کھا سکتے ہو، ایک سے کہا ویجیٹیرین ڈائٹ، ایک سے کہا ریڈ میٹ ناٹ الاؤڈ، ایک سے کہا کہ تمہارا آپریشن ہوگا، کہا کہ انجیکشن سے صحیح ہو جائے گا۔ یعنی مختلف پیشنٹس تھے، ایک ہی ڈاکٹر تھا، ہر ایک کو اس نے نسخہ دیا اور مختلف نسخے دیے۔ وہاں پر کوئی پیشنٹ اعتراض نہیں کرتا ڈاکٹر سے کہ کہاں پہ، وہاں پر تو ان کو تو کہہ دیا کہ جی آلو پراٹھے کھاؤ، ان سے کہا کہ پائے کھاؤ، اور ہمیں کھائیں بھوکا مار دیا۔ کوئی اعتراض نہیں کرتا وہاں پر، کیونکہ اس پر اعتماد کرتے ہیں، اس طبیب پر۔ خداوند متعال فرماتا ہے کہ انتم کالمرضی، تم سب کے سب جو ہو بیماروں کی مانند ہو، ورب العالمین کالطبیب، اور رب العالمین جو ہے وہ طبیب ہے۔ اگر ہم اتنا بھی عقیدہ رکھیں خدا پر کہ جو کچھ بھی اس نے دیا ہے ہمیں، اسی حکمت کے بلبوتے پر وہ جانتا تھا کہ اگر مجھے زیادہ دیا جائے گا تو میں گمراہ ہو جاؤں گا، اگر مجھے کم دے تب بھی میں گمراہ ہو جاؤں گا، تو چاہتا ہے کہ میں اسٹیبل رہوں، میں جو ہوں میری اسٹیبلٹی کی اور میری کیپیسٹی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس نے مجھے دیا ہے جتنا بھی اس نے دینا تھا، اور اس سے زیادہ بھی جو ہے نہ تو میری گنجائش ہے، نہ تو اس سے کم جو ہے وہ مجھ پر جو ہے وہ ظلم کرے گا۔ وہ جو کچھ بھی دیتا ہے وہ بالکل صحیح دیتا ہے۔ یہ جو ہم لوگ بار بار نمازوں میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہیں، ہر روز ایٹ لیسٹ دن میں 10 مرتبہ، جو کہ صرف واجب نمازیں پڑھتے ہیں تو 10 مرتبہ تو سورہ حمد پڑھنا ہی ان پر ہے واجب، تو 10 مرتبہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری ہم لوگ عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہم لوگ جو ہے مدد بھی مانگتے ہیں، اور تیرے سوا
کسی کا دروازہ ہم لوگ نہیں کھٹکھٹاتے۔ ایک اور حدیث قدسی ہے، وہاں پر حضرت موسیٰ سے خداوند متعال جو ہے وہ خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ ما خلقت خلقا احب الی من عبدی المؤمن، کہ تمام میری مخلوقات میں کوئی میں نے ایسی مخلوق خلق نہیں کی جو کہ میرے بندے مومن سے زیادہ مجھے محبوب ہو۔ اور پھر خداوند متعال فرماتا ہے کہ انما ابتلیتہ لما ہوا خیر لہ، میں اسے مبتلا بھی کرتا ہوں۔ بلا سے مطلب، بلا کا معنی جو ہے وہ ٹرائل، ٹیسٹ ہے، آزمانا۔ اور یہ جو خدا کی طرف سے آزمائشیں آتی بھی ہیں، بلائیں آتی بھی ہیں، خدا جو ہے وہ آزمانے کے لیے بلا بھیجتا ہے ایک مومن کی طرف، جو اس کے لیے اچھا ہے۔ یعنی کبھی کبھار انسان کو جو ہے وہ ایک دم سے بیماری آ جاتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے، تو خدا یہاں پر اس کو آزمانے کے لیے، ٹیسٹ کرنے کے لیے وہ بلا اس کی طرف بھیجتا ہے۔ اور وہ کیوں بھیجتا ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ انسان بخشا جائے، اس کی جو ہے بخشش ہو جائے۔ جو گناہ اس نے انجام دیے وہ خدا چاہتا ہے کہ وہ دھل جائیں یہیں پر اس دنیا میں۔ روایات کے باب میں ہمارے پاس ایک چیپٹر ہے، اسے باب تکفیر کہتے ہیں۔ تکفیر یعنی چھپانا، کور کرنا۔ خداوند متعال فرماتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ جو برائیاں اس کے اندر تھیں، جو گناہ کیے تھے، وہ جو ہے وہ ڈھک جائیں، چھپ جائیں، غائب ہو جائیں، دھل جائیں۔ اور کبھی کبھار جو ہے میں چاہتا ہوں کہ یعنی اسے اپنے قریب بلا لوں علو درجات کی خاطر، تو میں جو ہوں اس کے لیے یہ پریشانی اور بلا کے ذریعے اسے اپنے قریب کر لیتا ہوں اس بندے کو۔ دونوں صورتوں میں خدا سے قریب ہوتا ہے انسان۔ پریشانی آتی ہے، انسان پریشان ہوتا ہے تو فوراً متوسل ہوتا ہے خداوند متعال کی بارگاہ میں اور کہتا ہے کہ خدایا یہ مجھے پریشانی دور کر دے۔ وہ چاہتا تھا خدا کے نزدیک ہو جائے اس سے، تو پریشانی کے ذریعے جو ہے نزدیک ہوا۔ یا چاہتا ہے کہ اس کے درجات بلند و بالا ہوں، تو وہاں پر بھی خداوند متعال اس طرح آزماتا ہے اسے۔ تو خداوند متعال فرماتا ہے کہ لما هو خیر لہ وانا اعلم بما یصلح عبدی علیہ، تمام یہ جو بلائیں آتی ہیں اسی کی بھلائی کے لیے آتی ہیں۔ یہ وہ جانتا نہیں ہے اس بات کو، لیکن بھلائی ہے اس کی اس میں۔ اور میں چاہتا ہوں کہ میرا بندہ جو ہے وہ صالح ہو جائے، صحیح ہو جائے، اگر اس کے اندر کوئی فلاز بھی ہیں وہ صحیح ہو جائیں۔ تو کیا کریں ہم لوگ ان صورتحال میں؟ تو خدا فرماتا ہے کہ فَلْيَصْبِرْ عَلَى بَلَائِي وَلْيَشْكُرْ نَعْمَائِي، یعنی جو بلائیں میری طرف سے اس کے پاس آئیں گی، آزمائشیں جو آئیں گی، صبر سے جو ہے ان کو تحمل کرو، برداشت کرو، شکایت نہ کرو۔ یعنی شکایت کرنے سے انسان کے جو ہے وہ اجر کم ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ جب ہم لوگ یہ مقاتل پڑھتے ہیں، یا سید الشہداء عاشور کے دن جب وہ وداع کے لیے آتے بھی ہیں اہل بیت کے پاس، بار بار اسی جملے پر جو ہے وہ تکرار فرماتے ہیں کہ شکایت نہ کرنا، شکایت نہ کرنا۔ یعنی شکایت سے مراد کمپلین خدا کی بارگاہ میں، شکایت کرنے سے جو ہے انسان کا اجر جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ جو بھی صبر کیا اور جو اجر اس کو مل رہا ہے، یعنی انسان نیگ کرنا، بتانا کہ یہ اس طرح ہو گیا، وہ اس طرح ہو گیا، بتانے کی ضرورت ہی نہیں، معلوم ہے کہ یہ بس مشکلات پیش آئیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کہہ کر جو اپنے آپ کو ہم تسکین دیں۔ شہید مصطفیٰ خمینی کی جب شہادت ہوئی نجف میں، آج 1966 میں، وہاں پر آ کے خبر دی امام خمینی کو، اس وقت مرجع تقلید بھی تھا یہ کہ بیٹے کی شہادت ہوئی ہے۔ تو تشییع جنازہ بھی کب ہے، تو تشییع جنازہ میں وہ دروازے پر آئے، کچھ قدم جنازے میں گئے، شریک ہوئے اور واپس آ گئے، اپنے کاموں سے مشغول ہو گئے۔ اور جو لوگ تھے وہاں پر انہوں نے کہا کہ روئے نہیں، بالکل شکایت بھی نہیں کی۔ جب جو ہی خبر دی گئی ان کو، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کچھ دفعہ اس کا تکرار کیا اور پھر اپنے کاموں میں مشغول۔ شکایت کی بات ہے ہی نہیں، خدا کی طرف سے نعمت دی گئی تھی، واپس بھی لے لی گئی۔ یا مرحوم صاحب جواہر جنہوں نے فقہ لکھی ہے، اور ہمارے علماء میں درجہ یک علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے، جتنے بھی مجتہدین اور فقہا آج موجود ہیں، یہ سب جو ہے انہی کی کتاب پڑھ کر جو ہے وہ مجتہد اور فقیہ بنتے ہیں۔
ان کے بیٹے کا انتقال ہوا تو وہ کتاب لکھ رہے تھے، تو کہا کہ اگر میں بیٹھ کے روتا ہوں تو وہ بھی بچے کی یاد میں ٹھیک ہے، لیکن اگر میں بیٹھ کے جو ہوں کتاب جو لکھ رہا ہوں اسی کو میں کمپلیٹ کروں تو اس کا جو ثواب ہوگا وہ جو ہے وہ جاریہ ہوگا، باقیات الصالحات میں ہوگا۔ تو آئے بیٹے کے جنازے کے پاس، یعنی جب تدفین تک، تو آ کے وہیں پر بیٹھے اپنے بیٹے کے جنازے کے پاس، وہیں پہ کتاب اپنی لکھتے رہے، اور پھر خدا سے کہا کہ خدایا اگر کوئی اجر اور ثواب اس کا بھی اگر ہے تو میرے بیٹے کو دیا جائے۔ یہ وہ تمام یہ بزرگ ہستیاں ہیں جو کہ اہل بیت علیہم السلام سے انہوں نے سیکھا ہے کہ شکایت نہیں کرنا، یعنی مشکلات ہر ایک کی زندگی میں آتی ہیں، پریشانیاں ہر ایک کے پاس آتی ہیں، پریشانیوں کو دور کرنے کا جو ہے سب سے آسان طریقہ توکل خداوند متعال پر، وَلْيَرْضَ بِقَضَائِي، خدا فرماتا ہے کہ جو قضا میری طرف سے ہے اس سے تم راضی رہو، اکتبہ فی الصدیقین عندی، تمہیں میں صدیقین میں تمہارے کو انرول کروں گا۔ صدیقین بہت ہی اونچا رتبہ ہے، اگر اس رتبے میں، اس مینیفیسٹ میں اپنے آپ کو دیکھنا چاہتے ہو، صبر کرو، تحمل کرو۔ مرحوم آیت اللہ العظمیٰ بہاء الدینی، جن کا انتقال 20 سال پہلے ہوا، نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے، بہت ہی نیک، بہت ہی مقدس شخصیت، تقریباً 90 سال یہ جیے، مشہد کی زیارت کے لیے آئے امام رضا کے پاس، اور جو ہی وہ گاڑی میں بیٹھنا چاہے، گاڑیاں بھی اس زمانے کی 40 سال پہلے کی، جو کہ باقاعدہ وہ سٹیل اور لوہے کے دروازے ہوتے تھے، بہت ہی ہیوی اور سنگین، کہ اگر کسی کا ہاتھ آ جاتا تھا تو وہ انگلیاں جو ہے وہ فریکچر ہو جاتی تھیں، اتنے مضبوط دروازے۔ آج کل کی طرح یہ فائبر گلاس کے اور پلاسٹک کے دروازے نہیں کہ پورا ہاتھ بھی آ جاتا تو کچھ نہیں ہوتا۔ تو جو گاڑی میں سے اترے اور وہ گاڑی ٹیکسی والا جو ہے وہ نکلنے لگا تو دروازے میں ان کا ہاتھ آ گیا، یعنی پورا ہاتھ آ گیا ان کا۔ انہوں نے گاڑی کو روکا اور پھر جو ان کے ساتھ تھے ان کے دوست احباب، انہوں نے ڈرائیور کو پیٹنا چاہا، تو انہوں نے روک دیا، کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ اس نے اس طرح کیا آپ کے ساتھ؟ کہا نہیں، اس کی غلطی نہیں ہے، میں نے جو مانگا خدا سے خدا نے مجھے دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے کیا مانگا؟ کہا کہ میں امام رضا علیہ السلام کے پاس آیا اور ان سے جو ہے میں نے یہ درخواست کی کہ یہ جو صفت رضا ہے، یعنی راضی ہونا، ٹو بی کنٹینٹ، یعنی اپنے خداوند متعال کی تقدیر اور ڈیسٹنی سے راضی ہونا، میں نے آ کر ان سے کہا، ان سے یہ مانگا کہ یہ صفت رضا مجھے دی جائے، تو یہ تو دیا، اور یہاں پر میری آزمائش شروع ہو گئی۔ اب مجھے جو ہے دیکھنا ہے کہ میں کس طرح ہینڈل کرتا ہوں اس کو، آیا شکایت کے ذریعے، یہی جو ہے وہ ابھی جو تم لوگ کرنے والے تھے مار پیٹ کے ذریعے، یا مجھے صبر اور شکر کے ساتھ جو ہے اس کو ہینڈل کرنا ہے۔ تو خدا فرماتا ہے کہ وَلْيَرْضَ بِقَضَائِي، یعنی تم لوگ سب جو ہے راضی رہو میری قضا سے، میری قضا کے ساتھ۔ اگر راضی رہو گے، اکتبہ فی الصدیقین عندی، میں تمہیں جو ہوں صدیقین میں انرول انلسٹ کروں گا، اذا عمل برضائی واطاع امری، اگر تم جو ہے اس رضا پر عمل کرو اور خوش رہو اس رضا سے، اور میری جو ہے اطاعت بھی کرتے رہو۔ یعنی تمام ان حالات میں پریشانیاں بھی آ رہی ہیں، خدا کی اطاعت جو ہے اپنی جگہ پر، یعنی یہ نہیں کہ یہاں پریشان ہو گئے تو اطاعت چھٹی، اگر خدا چاہتا تو اس طرح نہ کرتا، اگر چونکہ اس طرح کیا میں نماز نہیں پڑھوں گا، میں جو ہے اطاعت نہیں کروں گا، میں عبادت نہیں، تمام حالات میں، ہر حالت میں خداوند متعال کی اطاعت، ہر حالت میں خداوند متعال کی عبادت اور اس سے راضی ہونا جو ہے یہ شرط ہے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ فرماتے ہیں کہ اے رب، ایو خلقک احب الیک، کہ خدایا تیرے بندوں میں سے سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ قال من اذا اخذت حبیبہ سالمنی، خدا فرماتا ہے کہ جب میں اس کا محبوب، اس کا حبیب میں اس سے لے لیتا ہوں، اس کے باوجود جو ہے میرے ساتھ وہ جو ہے وہ ہی از فرینڈز ود می، میرے ساتھ وہ دوستی اور یہ جو ناتا ہے وہ نہیں توڑتا، یعنی اس کا جو سب سے زیادہ جسے وہ چاہتا تھا اس کو میں نے لے لیا اس سے، اس کے باوجود بھی جو ہے میرے ساتھ اس نے وہی رشتہ رکھا جو پہلے تھا اس دوست کے ساتھ۔
دیکھیں تمام ان چیزوں کو اگر آپ جب دیکھتے ہیں، جب امیر رسول اللہ کی شہادت ہوئی، امیر المؤمنین کا صبر، جب امیر المؤمنین نے حضرت زہرا کو کھویا، جب ان کی شہادت ہوئی، امیر المؤمنین کا صبر، یا جب کربلا میں سید الشہداء اور تمام شہداء کربلا جب مصائب ٹوٹے، حضرت زینب کا صبر، حضرت زینب کا تحمل، ان کو جو اگر ہم پریکٹیکل لیونگ میں دیکھیں کہ یہ کیسی ہستیاں تھیں، اس تک تو ہم لوگ پہنچ ہی نہیں سکتے، کوشش کر کے سوچ سکتے ہیں کہ یہ کس طرح خداوند متعال نے ان کو صبر و تحمل دیا، کس طرح کس خوبصورتی کے ساتھ ان حالات کو انہوں نے ہینڈل کیا، ان تمام سچویشنز کو انہوں نے ہینڈل کیا۔ تو خدا فرماتا ہے کہ جب میں اس کا حبیب اس سے میں لے لیتا ہوں سالمنی، تو میرے ساتھ جو ہے ویسے ہی ہے، اسی سلم کے ساتھ، اسی دوستی کے ساتھ میرے ساتھ رفتار کرتا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ پوچھتے ہیں کہ فَأَيُّ خَلْقِكَ أَنْتَ عَلَيْهِ سَاخِطٌ، کہ یہ تمام تیرے جو مخلوق ہیں تیرے، ان میں سے جو ہے کس سے تو سب سے زیادہ غضبناک ہے خدایا، کس سے تو ناراض ہے؟ قال، فرماتا ہے خدا، من یستخیرنی فی الامر فاذا قضیت له سخط قضائی، اس شخص سے جو کہ مجھ سے مانگتا ہے کہ خدایا تو راستہ کھول، تو راستہ بتا، اور تیری تقدیر پہ میں عمل کروں گا، اور جب میں مقدر کرتا ہوں تو فوراً جو ہے وہ میری تقدیر کو جو ہے وہ اس پر عمل نہیں کرتا۔ پھر خداوند متعال فرماتا ہے کہ من لم یرض بقضائی، جو میری قضا سے راضی نہیں ہے، اور جو میری نعمتوں کا شکر نہیں کرتا، اور جو صبر نہیں کرتا بلاؤں میں، فَلْيَتَّخِذْ رَبًّا سِوَائِي، وہ جائے اور کوئی اور خدا کو ڈھونڈے اپنے لیے۔ یعنی کہاں جا رہے ہو، کہاں جانا چاہتے ہو؟ أَيْنَ تَذْهَبُونَ، قرآن کی آیت ہے کہ کہاں جا رہے ہو، کوئی راستہ ہے بھی تمہارے پاس؟ اگر اس خدا کو اگر نہیں مانتے، اس خدا کو اگر نہیں اس کی اطاعت اور عبادت کرتے، تو کوئی اور خدا ہے بھی جو کہ ہم جو آپشن ہم اس کو اویل کر سکیں؟ تو یہاں پر اس پر جو ہے یہ لمحہ فکریہ ہے، اس پر ہم سوچیں۔ وَلَمْ يَصْبِرْ عَلَى بَلَائِي، جو میرے بلاؤں پر صبر نہیں کرتا، اور جو میری نعمتوں پر شکر نہیں کرتا، میری قضا پر راضی نہیں ہے، فَلْيَتَّخِذْ رَبًّا سِوَائِي، یعنی میرے سوا کسی اور پروردگار کو اپنے لیے ڈھونڈ لے، تلاش کر لے۔ یعنی اس کائنات میں ہم لوگ کہیں جا ہی نہیں سکتے، لا یمکن الفرار من حکومت، ممکن ہی نہیں ہے، یعنی اسی نے ہمیں خلق کیا، اسی نے ہمیں حیات دی، وہی ہمارا نعمت دینے والا، تو اس کے علاوہ کوئی چارہ ہے بھی نہیں ہمارے پاس۔ تو یہ جو ہے اس پر ہم لوگ کوشش کریں، عمل کریں، اور یہ سب کچھ میرے اپنے لیے درس ہے کہ توکل خداوند متعال پر ہر حالت میں۔ پھر اسی حدیث میں جو ہے وہ خداوند متعال فرماتا ہے کہ ان من عبادی المؤمنین لا یصلح لهم امر دینہم الا بالغنى، یعنی میں جب دیکھتا ہوں کہ لوگوں کے دین کی خاطر، یعنی کچھ بندے ایسے ہیں کہ ان کا دین اگر محفوظ رکھنا ہے مجھے، تو غنا اور مال کے ذریعے وہ محفوظ رہیں گے، تو میں ان کو مالدار کرتا ہوں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اگر ان کو مال دیا جائے تو وہ جو ہے وہ دین ان کا محفوظ نہیں رہے گا، تو ان سے میں مال لے لیتا ہوں۔ کچھ کو جو ہے وہ مال دے کر ان کے دین کی حفاظت کرتا ہوں، کچھ کو جو ہے مال ان سے لے کر میں ان کی دین کی حفاظت کرتا ہوں، اور کچھ کو جو ہے وہ صحت اور ہیلتھ دے کر جو ہے ان کے دین کی حفاظت کرتا ہوں، کچھ لوگوں سے جو ہے ان کی صحت لے کر ان کی دین کی میں حفاظت کرتا ہوں۔ تو یہ لینا دینا، موت، حیات، صحت، سقم، اور پھر یہ فقر اور غنا جو ہے، یہ سب کچھ خدا ہی کے ہاتھ میں ہے۔ یعنی کوئی جو ہے زبردستی اپنے آپ کو جو ہے وہاں پر نہیں لے جا سکتا، کیونکہ جو ہمارے لیے خداوند متعال نے لکھا ہے وہ ہمیں یقیناً ملے گا، کوئی اسے روک نہیں سکتا۔ جو نہیں لکھا ہے اس کو جو ہے میں زور زبردستی کر کے نہیں لے سکتا، وہ مجھے ملے گا بھی نہیں، کیونکہ میرا ہے ہی نہیں وہ۔
تو تقسیم جو ہے خداوند متعال نے آلریڈی جو ہے انجام دے دی ہے۔ اسی طرح جو ہے خداوند متعال فرماتا ہے اسی روایت میں کہ کبھی کبھار لوگ جو ہیں ان کے دین کی میں حفاظت کرتا ہوں عبادت کے ذریعے، یعنی آپ لوگوں نے خود بھی اس کو دیکھا ہوگا، غور بھی کیا ہوگا کہ ہم لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، نمازیں ہماری کوئی قضا نہیں ہوتی، لیکن ایک ایسا آتا ہے وقت کہ ایک اچانک جو ہے فجر کی نماز قضا ہو گئی، یا نماز شب کے پابند تھے، نماز شب جو ہے وہ قضا ہو گئی۔ تو یہاں پر خداوند متعال فرماتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ اس بندے خدا کو اگر یہ اسی طرح اپنی عبادت میں مشغول رہے، جاری رہے عبادت کرنے میں، تو یہ جو ہے وہ غرور اور عجب اور تکبر میں مبتلا ہو جائے گا، تو میں اسے سلا دیتا ہوں تاکہ وہ سو جائے، آج کی نماز اس کی قضا ہو جائے، آج نماز شب وہ نہ پڑھے، اور جب اٹھتا ہے تو پریشان کہ یہ کیا ہوا، نماز میری قضا ہو گئی، اتنے سالوں سے اتنے عرصے سے کوئی نماز میری فوت نہیں ہوئی تھی، آج اچانک میری نماز غائب ہو گئی۔ تو وہ جو ہے توبہ کرتا ہے، روتا ہے، ایک ایسی کیفیت اس کے اندر طاری ہوتی ہے، خداوند متعال اس کیفیت کو جو ہے وہ اس نماز سے زیادہ پسند کرتا ہے۔ انشاءاللہ دعائے افتتاح آپ لوگ پڑھیں گے اس ماہ مبارک رمضان میں، تو اس میں جو ہے یہ ملتا ہے یہ کہ خداوند متعال کبھی کبھار ایک انسان کے اندر ایک ایسی کیفیت طاری کر دیتا ہے کہ وہ جو ہے وہ بہت ہی ریسٹلیس ہو جاتا ہے، ریسٹلیس ہو کر چاہتا یہ کہ اپنے آپ کو ریبوٹ کرے، اپنا سسٹم جو ہے دوبارہ ریسٹور کرے، جو بروکن لنکس ہیں دوبارہ جو ہے اس کو ریکریٹ کرے۔ تو یہاں پر وہ بھی جو ہے خداوند متعال ہی کی طرف سے آتی ہے ہماری طرف، کہ خدا چاہتا ہے کہ یہ جو فیز ہے ہماری زندگی میں ہم اسے بھی چکھیں، اور اس فیز کا جو ہے اجر اٹس فار مور انہی عبادات کے اجر سے جو کہ ہم لوگ پہلے اسے انجام دیتے رہے ہیں۔ تو خداوند متعال ہی کی طرف سے تمام چیزیں ہوتی ہیں، اور اس کو جو ہے ہم لوگ اس بات پر یقین رکھیں۔ اب یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اطمینان سے نمازوں کو قضا کریں اور کہیں کہ نہیں خدا نے جو ہے وہ نہیں، کوشش اپنی طرف سے پوری کریں، السعی منا والاتمام من اللہ، کوشش کریں کہ نمازیں پڑھتے رہیں، وہ پڑھتے رہیں گے، اور اتمام بھی جو ہے خداوند متعال کی۔ یہ جو ہے یہ جو بتایا یہاں پر، یعنی ان صورتحال میں کہ جب انسان پریکٹس کر رہا ہے، سڈنلی جو ہے اس کی کوئی نماز فوت ہو جاتی ہے، یا کوئی کار خیر تھا اس سے جو ہے وہ توفیق چھن جاتی ہے، تو خداوند متعال چاہتا ہے کہ یہ بندہ مومن، بندہ خدا اسی سے اٹیچڈ رہے، اور مزید جو ہے اٹیچمنٹ مضبوط ہو، تو جو ہے خدا فرماتا ہے کہ فَأَبْلُوَهُمْ بِالْفَاقَةِ وَالْمَسْكَنَةِ، کہ میں جو ہوں اسے مبتلا کر دیتا ہوں، کبھی جو ہے فقر سے، فاقت سے، بیماری سے، یہ عبادت اس کی جو ہے وہ اس کی لے لی میں نے، اور پھر وہ نماز کے لیے نہیں اٹھ پایا، تو یہ سلاتا بھی جو ہے خدا ہی ہے، جگاتا بھی جو ہے وہ خدا ہی ہے، خداوند متعال۔ تو توفیق یہ ہم نے دعا یہ کرنی چاہیے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ توکل کریں خداوند متعال پر ہر حال میں۔ انبیاء کو بھی جو ہے مختلف اسائنمنٹس دی گئی تھیں، یعنی بعض انبیاء کو جو ہے بالکل بیسک اسائنمنٹس یہ کہ جا کے لوگوں کو جو ہے وہ خداوند متعال کی وحدانیت اور توحید کے بارے میں بتاؤ۔ کچھ انبیاء کو جو ہے اسائنمنٹس، ایکسٹرا اسائنمنٹس دی گئی کہ ہاں اب تو بتا دیا لوگوں کو کہ خدا پر ایمان رکھنا ہے، اب ان کو یہ بھی بتاؤ کہ توکل کس طرح کریں خداوند متعال پر۔ توکل جو ہے ہر حال میں خداوند متعال پر کرنا چاہیے، یعنی جس طرح ہم لوگ اپنے ڈے ٹو ڈے ٹاسکس اینڈ افیئرز میں کسی کو ہائر کرتے ہیں کہ وہ ہمارے کام انجام دے، اسی طرح جو ہے ہم لوگ تمام امور جو ہیں وہ خداوند متعال کے حوالے کر دیں، یعنی اپنی طرف سے جو محنت کرنی ہے، جو کوشش کرنی ہے وہ کرتے رہیں، اور پھر نتیجہ جو ہے وہ خداوند متعال پر چھوڑ دیں۔ یعنی ہم لوگ جو ہے مأمور ہیں بتکلیف، یعنی جو واجب ہم پر ہے، جو کرنا ہے وہی کریں، نتیجہ جو بھی ہوگا، کانسیکوینسز جو بھی ہوں گے، ریزلٹس جو بھی ہوں گے، اگر ہم نے اپنی طرف سے کام پورا کیا، جواب اس کا آتا ہے الحمدللہ، نہیں آتا تب بھی الحمدللہ، کیونکہ اپنی طرف سے ہم نے کوشش کی، اپنی طرف سے محنت کی ہے، اور خداوند متعال دینے والا بھی ہے، لینے والا بھی ہے، روکنے والا بھی ہے، مزید زیادہ اس میں اضافہ کرنے والا بھی ہے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا، ان کی زندگی میں دیکھیں کہ کتنا زیادہ توکل پایا جاتا ہے، تمام ان حالات میں توکل پایا جاتا ہے،
یعنی تمام ان پریشانیوں میں یعنی توکل، ہائٹ آف توکل حضرت زینب کی زندگی میں. جب ولادت ہوئی حضرت کی تو لا کر جب بچی کو دیا گیا، بچی ماں کی گود میں تھی، آنکھیں ان کی بند تھیں. باپ کو دیا گیا، وہاں پر بھی آنکھیں بند تھیں. ان دنوں میں رسول اللہ جو ہے نہیں تھے وہاں پر مدینے میں. جب آئے واپس، ان کو خبر دی گئی کہ بیٹی ہوئی ہے، تو نام کے لیے امیر المومنین سے کہا کہ میں تو نہیں رکھوں گا، رسول اللہ رکھیں گے بچی کا نام. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ خداوند متعال رکھے گا اس بچی کا نام، کہ وہاں پر وحی نازل ہوئی اور کہا کہ بچی کا نام زینب رکھو. تو وہاں پر حضرت رسول اللہ کی گود میں بھی بچی جب آتی ہے تو آنکھیں ان کی بند ہیں. امام مجتبیٰ کی گود میں آتی ہیں تب بھی وہ آنکھیں بند ہیں. آنکھیں کھولی حضرت زینب نے تو امام حسین علیہ السلام کی گود میں آنکھیں کھولی. اور پھر جب ساری زندگی بھی دن میں 2-3 مرتبہ جو ہے ان کو امام حسین کی زیارت ان پر ضروری تھا. جب شادی کا وقت آیا تو وہاں پر بھی انہوں نے کنڈیشن رکھی اس نکاح میں کہ میں اس شرط پہ عبداللہ بن جعفر سے شادی کروں گی کہ مجھے جو ہے اجازت دی جائے شادی کے بعد بھی 2-3 مرتبہ دن میں حسین کی زیارت کر سکوں، ان سے ملاقات کر سکوں. اور اگر کہیں پر جاتے بھی ہیں سفر میں تو میں ان کے ساتھ جو ہے ٹریول کر سکوں. اس شرط پہ میں شادی کروں گی. تو اس شرط پہ انہوں نے شادی بھی کی. زینب کبریٰ جو سجایا اور جو مناقب ان کے بتائے ہیں، ایک جو بہت زیادہ مشہور ہے وہ یہی ہے کہ ام المصائب، یعنی تمام آزمائشوں میں، تمام مصیبتوں میں جو ہے جتنی مصیبتیں حضرت زینب پہ نازل ہوئیں اتنی جو ہے کسی پر بھی نازل نہیں ہوئی. اور یہ سب انہوں نے سیکھا بھی حضرت زہرا سے. زہرا سلام اللہ علیہا، انہوں نے بھی اپنی زندگی میں بہت زیادہ پریشانیاں دیکھیں. رسول اللہ کی بیٹی تھیں، حضرت خدیجہ کی بیٹی تھیں، بہت ہی مالدار، لیکن ان کی زندگی جو تھی بہت ہی فقیرانہ اور بہت ہی سختیوں سے گزری. 4-5 سال کی تھیں کہ اس شعب ابی طالب میں، یعنی اتنے سینکشنز مسلمانوں پر، اور پھر انہی ایام میں حضرت خدیجہ کی بھی وفات ہوئی. اب یہاں پر حضرت زہرا اکیلی. تو تمام یہ مصائب جو ہے انہوں نے بچپن ہی سے دیکھے. لیکن جو مصائب حضرت زینب نے دیکھے، شاید ہی کوئی اس کائنات میں آئی وٹنس ہو اتنے زیادہ مصائب کا، اور جنہوں نے برداشت بھی کیا ہو، تحمل بھی کیا ہو اور کامیاب بھی تمام ان مصائب میں. سب سے پہلی جو ٹریجڈی ان کی زندگی میں آتی ہے حضرت زینب کی، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا. یعنی یہ بھی اس وقت جو 5-7 سال کی تھیں، 5 سال کی تھیں جب حضرت زہرا سلام اللہ علیہا پر ان لوگوں نے حملہ کیا، اور یہ بھی آئی وٹنس تھی. اور جب وہ شہید ہو رہی ہیں تھے، آخری لمحے تھے، وہاں پر بھی حضرت زینب موجود تھیں. اور یہی وہ حضرت زینب ہیں جنہوں نے امیر المؤمنین کو بھی جو ہے اس فرق شکافتہ کے ساتھ دیکھا زخمی حالت میں جب آتے ہیں وہاں پر. اور یہی حضرت زینب ہیں جو کہ پہلی آئی وٹنس ہیں جنہوں نے امام مجتبیٰ کو خون کی الٹیاں کرتے ہوئے دیکھا. اب انسان عام طور پہ جب اس طرح کی کوئی مشکل جب پیش آتی ہے تو اپنی بیوی سے کہتا ہے، اپنے گھر والوں سے کہتا ہے. لیکن امام مجتبیٰ تو اپنے گھر والوں سے کہہ بھی نہیں سکتے کہ گھر والے ہی ان کے قاتل، ان کی بیوی وہی قاتل تھی. تو وہاں پر تو بلائیں تو کسے بلائیں؟ کہ زینب کو بلایا. حضرت زینب پہلی وہ آئی وٹنس ہیں، آ کر دیکھا کہ امام مجتبیٰ جو ہے وہ خون کی الٹیاں کر رہے ہیں. تو انہوں نے فوراً امام حسین کو بلایا. یہی وہ حضرت زینب ہیں. اتنے سارے مصائب انہوں نے دیکھے، فرسٹ ہینڈ انفارمیشن انہی کے پاس. کربلا میں جو ہے سب سے زیادہ، اور کربلا میں ایک کے بعد ایک جب وہ مصائب آتے گئے، حضرت زینب نے کس خوبصورتی کے ساتھ ان تمام مصائب کو ہینڈل کیا. جب حضرت علی اکبر علیہ السلام کا لاشا آیا تو وہاں پر حضرت زینب تھیں جنہوں نے ڈھارس دی ابا عبداللہ الحسین کو کہ جو بہرحال امام جو ہے وہ باپ ہیں، بیٹے کا لاشا، اور اس کیفیت میں جو ہی وہ لاشا آتا ہے تو فوراً اس لاشے کو لے کر آ جاتی ہیں اپنے پاس خیموں کے پاس. اب باپ کو بھیج دیا دوبارہ میدان کی طرف تاکہ توجہ ہے جو وہ ہٹ جائے بیٹے سے. زینب کبریٰ کہ اتنا خوبصورتی سے انہوں نے تمام ان سچویشنز کو ہینڈل کیا.
اور جب وہ آخری وقت آیا اور جب وہ امام آتے ہیں وداع کے لیے، تو وہاں پر حضرت زینب تھیں کہ انہوں نے جو ہے جو ہی امام نے وداع کے لیے امام آتے ہیں خیمے میں، تو وہ انہوں نے امام کے ہاتھ کا بوسہ دیا۔ ان کو دیکھ کر تمام بیویوں نے جو ہے امام کے ہاتھوں کا بوسہ دیا۔ اور امام حسین نے جب کرتا مانگا تو اس وقت جو ہے زینب کبریٰ کو اپنی ماں کی وصیت یاد آئی کہ ماں کی وصیت تھی کہ زینب، جس دن تم سے حسین اس کرتے کی درخواست کرے، جان لو کہ ان کی زندگی کا جو ہے وہ آخری دن ہوگا۔ کہ حضرت زینب نے کہا کہ میں کرتا تو لائی ہوں لیکن ماں کی وصیت بھی ہے۔ کہ کیا وصیت؟ کہ ماں نے وصیت کی تھی کہ میں آپ کے گلے کا بوسہ لوں۔ بوسہ لیا اور پھر جو ہے کرتا بھی دیا۔ جب امام کی شہادت ہوئی تو حضرت زینب سلام اللہ علیہا جو ہے وہ مدینے کی طرف رخ کرتی ہیں، فرماتی ہیں کہ ماں، آپ نے کہا تھا کہ کرتا دیتے وقت حسین کے گلے کا بوسہ دینا، اور میں نے بوسہ بھی لیا، اور پھر حسین کی جو گردن کی جو رگیں ہیں ان کا بھی میں نے بوسہ لیا۔ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، ان کی جو دل دادگی یا ان کی جو سیکریفائس کہی ہے، مثلا جب وہ سروں کو لا کر جب وہ تقسیم کر رہے تھے، تمام سروں کو دے دیا گیا، 2 سر جو ہے باقی تھے۔ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ 2 سر ہیں کس کے؟ کوئی ان پر رونے والا کوئی ہے نہیں۔ تو کہا کہ ہاں ان کی ماں تو ہے، لیکن جب ماں کے پاس آتے ہیں دیکھا کہ کوئی اور ہے ماں کے پاس جس کے لیے ان کو وہ رو رہی ہیں۔ زینب کبریٰ جب ایک دے دیا کسی خدا کی راہ میں، دوبارہ اس کی طرف پلٹ کر دیکھا بھی نہیں۔ زینب کبریٰ جب یہاں سے جب قافلہ نکلنے لگا کربلا سے، سب کو جو ہے انہوں نے سوار کیا اونٹوں پر، اور اونٹ تھے بھی ایسے کہ جس پر جو ہے محمل نہیں، سواریاں بھی ایسی تھیں جس پہ کوئی محمل نہیں، کوئی رکاب نہیں، کیونکہ وہ جو ہے وہ اہانت اور توہین کرنا چاہتے تھے اہل بیت کی، یعنی محمل کا ہونا، رکاب کا ہونا، یہ اس لیے ہوتا ہے کہ انسان کو جو ہے وہ احترام دیا جائے، لیکن یہ لوگ تو چاہتے تھے کہ توہین کی جائے اہل بیت کی۔ تو جب وہ سوار ہونے لگی، سب کو سوار کیا، جب اپنی باری آئی تو پکارتی ہیں کہ عباس، اون محمد، قاسم، علی اکبر کہاں ہو؟ اب زینب جو ہے وہ اکیلی سوار ہوگی اس اونٹ پر۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا، یعنی جس عشق اور جس محبت کے ساتھ وہ زندہ تھیں ابا عبداللہ الحسین، ان کی شہادت کے بعد بھی جو ہے اسی محبت کے ساتھ جو ہے وہ زندہ رہیں۔ یہاں پر ایک مقاتل میں یہ ملتا ہے کہ جب اسرا کو دربار یزید لعنت اللہ علیہ میں لایا گیا تو وہاں پر امام حسین کے سر ان کی آنکھیں کھلی تھیں۔ تمام اہل بیت کو دیکھا انہوں نے، اہل حرم کو دیکھا، آنکھیں کھلی تھیں۔ جب نگاہ پڑتی ہے امام حسین پر، زینب کبریٰ پر، امام حسین کی آنکھیں جو ہے بند ہو جاتی ہیں۔ وہاں پر علماء یہ لکھتے ہیں کہ شاید یہ کہنا چاہتے ہیں کہ زینب، میں کس طرح تمہارا شکر ادا کر سکتا ہوں کہ کس خوبصورتی کے ساتھ تم نے اس کاروان کی حفاظت کی، حمایت کی، اور ان کو جو اپنے مقصد تک پہنچایا۔ تو جس محبت میں اور جس عشق کے ساتھ حضرت زینب زندہ تھیں، اب جب ان کی زندگی کا آخری دن آتا ہے تو وہاں پر بھی یہی ہے۔ عبداللہ بن جعفر اپنے شوہر سے کہتی ہیں کہ مجھے باہر دھوپ میں لے کر جاؤ، تو کہتے ہیں کہ کیوں؟ تو جواب میں فرماتی ہیں کہ میرا بھائی حسین جو ہے وہ تپتی ہوئی دھوپ میں گرم ریتی پر جو ہے وہ دم توڑا، اور میں چھت کے نیچے کس طرح مر سکتی ہوں، مجھے باہر لے جاؤ۔ تو باہر لایا گیا اسی تپتی ہوئی زمین پر، سورج کے نیچے، آسمان کے نیچے، اور عبداللہ بن جعفر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ان کے ہاتھ میں ہے جسے وہ سینے پہ رکھتی ہیں اور پھر اسے چومتی ہیں، پھر سینے پہ رکھتی ہیں، پھر چومتی ہیں، اسی طرح جو ہے وہ ریپیٹ کرتے ہوئے جو ہے انہوں نے بھی دم توڑ دیا۔ اور ان کے ہاتھ میں وہی جو ہے خون آلود کرتا تھا ابا عبداللہ الحسین کا، کہ جس محبت کے ساتھ وہ زندہ تھیں، اسی محبت اور اسی عشق کے ساتھ بھی جو ہے اس دنیا سے
رخصت ہوئیں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ الہی بحق الزہراء وابیہا وبعلہا وبنیہا والسر المستودع فیہا، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ اللہم احینا حیات محمد وآل محمد وامتنا ممات محمد وآل محمد۔ اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت محمد وآل محمد وفی الآخرۃ شفاعت محمد وآل محمد۔ اللہم عجل فی فرج محمد وآل محمد۔ خدایا تمام مؤمنین کو، تمام جو حاضرین در مجلس ہیں، جو بھی ان کی حاجات ہیں، جو بھی ان کی دعائیں ہیں، جو بھی ان کی خواہشیں ہیں، ان سب کو تو برلا۔ جو بیمار ہیں خدایا ان کو شفائے عاجل اور کامل مرحمت فرما۔ جو گزر گئے ہیں ان سب کو غریق رحمت فرما۔ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے اصحاب و انصار میں تو شمار فرما۔ وعجل فی فرج مولانا صاحب الزمان۔